ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ آج 8 رمضان المبارک اتوار کے دن جو مرد عورت بھی یا ذوالجلال والاکرام اور استغفر اللہ کا یہ عمل کر لیتا ہے اس کا مقدر بدل جاتا ہے۔ جو شخص اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی تمام حاجتیں ایک ہی دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، آج کے دن وہ یہ مختصر سا عمل یا ذوالجلال والاکرام اور استغفار کا ضرور کر لے، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کے خزانوں سے غیبی مدد حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے اس عمل کو رات کیا تھا، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں، کیونکہ اس عمل کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، بلکہ اپنی بارگاہ میں وہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، حقیقت میں ہر چیز اسی کی ہے۔ انسان کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں انسان ان کا مجازی طور پہ مالک ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو مالک بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عزت عطا کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذلت عطا کرنے والا ہے، اور جو بندہ اس طرح اس کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ یا ذوالجلال والاکرام کا مطلب ہے اے جلال والے اور عزت والے۔ تو جو بندہ اپنی عزت کو ہمیشہ کے لیے سر بلندی چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس کی تواضع کرے، اس کی تعظیم کرے، ہمیشہ وہ بندہ خوش بخت رہے، باعزت رہے، دنیا میں جہاں بھی جائے لوگ اس کی عزت اور تعظیم کریں، اس کے ہاتھ میں مال و دولت رہے، کامیابی اس کا مقدر بن جائے، دنیا کی تمام چھوٹی بڑی حاجتیں اس کی پوری ہو جائیں، تو وہ بندہ آج کے دن اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھے۔ اب یہ عمل کی ترتیب کیا ہے، اس کا مختصر سا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آج کوئی بھی شخص اس عمل کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ کیونکہ اگر تو آپ اپنے ہر کام کے اندر ترقی پیدا کرنا چاہتے ہیں، عظمت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دین اور دنیا میں آپ کو سعادت مندی حاصل ہو، تو آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اسرار باطنی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور بے شمار غیب کے اسرار و رموز حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کہ لوگ اس کی آ کر اس کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر آ کر اس کی مدد کر جاتے ہیں، جو بندہ بھی اس طرح اس عمل کو کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اب عمل کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے صرف 3 مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں درود پاک پڑھنا یہ انتہائی اعلیٰ تاثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور اس بندے کی زبان کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے برکتوں سے نوازتا ہے۔ جو بندہ بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے حبیب پر درود و سلام پڑھتا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کی زندگیاں بدلتی ہیں، جن کے حالات بدلتے ہیں۔ جو شخص بھی آج کے دن اس عمل کی ترتیب کو اس طرح سمجھ لیتا ہے، پھر اس طرح کر لیتا ہے، انشاءاللہ میرا اللہ ضرور اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ عمل بتانا اور اس کو درست طریقے سے آپ تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، آگے کرنا آپ کا حق ہے، اور اس کو اندر کامیابی دینا یہ میرے رب کا حق، میرا رب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ کرنا کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ درود پاک آپ نے پڑھا، یہ عمل آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو ہرگز اس عمل کو نہیں کرنا، یعنی باوضو ہو کر آپ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ بیٹھ سکتے ہیں، جہاں بھی ہیں، کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں ایک بہار آئے گی، اور ایسی بہار آئے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جو ساری زندگی نہ مل سکا، اللہ والے کہتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے وہ سب کچھ بھی اس بندے کو مل جاتا ہے جو بندہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لیتا ہے۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ ترتیب کون سی ہے، اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ استغفار کرنا اور استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی بدولت اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس عمل کو آپ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یعنی 5 نمازوں میں کسی بھی ایک نماز کے بعد اس کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے باوضو ہو کر درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ شریف، جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، آپ کو شاید اس کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ سورت کتنی اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ اس سے پہلے یہ سورت کسی اور کتاب میں نازل نہیں کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضور علیہ السلام کی امت کو یہ سورت عطا فرمائی ہے، اور یہ اس امت کا شرف ہے کہ یہ وہ بابرکت سورت ہے کہ جس کے
بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اس صورت جیسی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی صورت نازل نہیں فرمائی اور نہ ہی اس صورت کے بعد کوئی اور اس طرح کی صورت ہے، کیونکہ اس کی 7 آیات ہیں اور ان کی 7 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور فرمایا کہ اس میں انسان کی طرف دعائے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے کہ تو نے رب کی بارگاہ سے مانگنا کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندوں کے لیے ہے۔ کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ ایت میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست ہے۔ تیسرے پر فرمایا میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ یعنی کہ اس کو پڑھنے سے اللہ خود فرماتا ہے کہ اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اپنے اس بندے کو وہ سب کچھ عطا فرما دوں گا۔ تو اب آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، شخص کی شادی نہیں ہو رہی تو اپنی شادی کے لیے دعا کرے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنے پیسوں کے لیے تصور کر کے اس عمل کو کرے، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ اپنے گھر کا تصور کر کے اس عمل کو کرے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ پیش ہے آپ اس کا تصور کر کے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ اپنے اسی مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس عمل کے ذریعے کامیاب ہوتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو زندگی میں اور جو سال میں صرف ایک بار عمل کرتے ہیں اور پھر پورا سال خوشحال رہتے ہیں۔ اور بعض اللہ والوں کا کہنا جو بندہ اس کو پڑھے گا اگر اس کی قسمت میں بدبختی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر اس کا نام نیک بخت لوگوں میں یعنی کہ خوش بخت لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے دوستو اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جب کوئی شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد لفظ آمین کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 4 نوری ملائکہ یعنی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تیری ضرور بخشش کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ میرے خزانے میں میری رحمت میں ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی اگر میں تیری زندگی کے ساری خطاؤں کو معاف کر دوں۔ پھر جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دے دیا اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دے دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے بکثرت استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح استغفار کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ اس کو کرتا ہے یہ نہایت مفید عمل ہے، اللہ کی رحمتوں کا اصول کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اخروی بلائیوں کو وہ سمیٹنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں بہت سے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں، مثلا اگر بارش نہیں ہوتی تو استغفار کریں، کھیتی اور باغات میں برکت نہیں تو استغفار کریں۔ استغفار کرنا نرینہ اولاد کے لیے بھی بہترین اور قوت اور طاقت کے اندر بھی اضافہ کرتا ہے، اس لیے جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس رزق نہیں ہے وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اپنی گاڑی نہیں ہے، جس کے جو معاملات ہیں جب اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ اس کی بدولت اس کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ دوستو یہ پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی خزانوں سے محروم نہیں رہتا، کیونکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ اور حالانکہ حضور علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں، حضور علیہ السلام معصوم ہیں، اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی اور حضور علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے امت کی بخشش کے لیے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے کون سا استغفار کرنا ہے، آپ نے یہ صرف چند الفاظ پڑھنے جو میں آپ کو یاد کروانے لگا ہوں، اس کی برکت سے انشاءاللہ اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے بھی برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب عمل کے آغاز سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 70 مرتبہ
یہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک جیسے میں نے بتایا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کو جیسے میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اس طرح آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے استغفار کے بارے میں سن لیں جو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس سے ہی عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب استغفار کو اس ترتیب کے ساتھ آپ مکمل پڑھ لیں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی، یا اللہ جتنے بھی مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں جانے میں انجانے میں تو وہ سارے معاف فرما دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ غفرہ استغفار جو ہے یہ غفرہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ تو چونکہ استغفار کی برکت سے اس کے گناہ ڈھک جاتے ہیں، اس لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ استغفار نماز روزے کی طرح یہ بھی ایک عبادت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ، اس نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ کہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، تو یعنی کہ اے اللہ تیری شان غفاری میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور میں اپنے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کا زیادہ امید رکھتا ہوں۔ اس نے یہ کلمات دہرائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر یہ کلمات پڑھے، فرمایا پھر پڑھو۔ اس نے پھر وہی کلمات پڑھے تو کھڑے ہو جا، حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی۔ یعنی یہ کلمات ایسے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ یہ پھر کتنی شان والے کلمات ہیں، یہ کتنی عظمت والے کلمات ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور رزق اس کو ایسی جگہ سے ملے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ نے دیکھے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو ہم نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے، اور جو بندہ اس کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے نا وہ ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ استغفار کے ساتھ بہت سارے واقعات جڑے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی زندگی کو گزارنا جن کے لیے مشکل ہو چکا تھا، جن کی زندگی عجیر بن چکی تھی، جن کا دن ایک لمحہ گزارنا اس دنیا میں مشکل ہو چکا تھا، ان لوگوں نے بھی جب استغفار کو اپنے اوپر لازم پکڑا نا ان کی زندگیوں میں بھی پھر ایک ایسی بہار آئی، ان کی زندگیوں میں ایک ایسا نکھار آیا، ان کی زندگیاں پھر ایسے بدلی کہ ہر شخص حیران ہو گیا۔ اب آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور میں اسی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ آپ نے کلمات پڑھنے جو سادے سے ہیں، تو ان کلمات کو پڑھنے سے ہر تنگی سے چھٹکارا بھی ملے گا اور رزق بھی ملے گا، اور تمام حاجتیں بھی تمہاری اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری ہو جائیں گی۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یعنی کہ یہ 2 تو لفظ ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو یہ استغفار بھی اس کو کہتے ہیں کہ جامع استغفار ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے بار بار ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اے حبیب اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا طلب کرتے ہیں، یعنی ان کے وسیلے اور شفاعت سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس شخص کی خوشی سے متعلق کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی نکل جائے، جس سرزمین میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، اس اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوں، وہ شخص اس اونٹنی کو ڈھونڈتے تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس گزرے، اس کی نکیل اس تنے میں اٹک جائے اور اس شخص کو وہ اونٹنی تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بہت خوش ہوگا، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو بخدا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توبہ پر اس شخص کی سواری کے ملنے کی بنسبت زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنا اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم گناہ کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ یعنی کہ ہم گنا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام ایک ہی مجلس کے اندر 100 بار یہ کلمات پڑھ جاتے تھے، تو میری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو رحم فرما بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آقا علیہ السلام تو آپ یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو جتنی تعداد میں نے اس کے بارے میں بتائی ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کو جو میں نے آپ کو سامنے ذکر
ذکر کی ہے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ تو یہ یا ذل جلالی والاکرام اس کے اندر ایک اپنی ہیبت ہے، اس کی ایک اپنی تاثیر ہے، اس کی ایک اپنی طاقت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے پیر کی نظروں میں گر گیا ہے تو اس اسم پاک کو پڑھے گا تو اس کی عزت بحال ہو جائے گی۔ ایسی کوئی عورت ہے اپنے خاوند کی نظروں سے گر جاتی ہے، اس کو پڑھے گی تو اس کی بھی عزت بحال ہو جائے گی۔ کیونکہ آج میں آپ کو ایک خاص دعا کے بارے میں آگاہ کرنے والا ہوں۔ وہ دعا ایسی ہے کہ جو مرد عورت بھی اس کو پڑھ لیتا ہے نا، اس کے بعد اس کی جو بھی دعا ہوتی ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے اندر مختلف حکمتیں بھی علماء نے بیان فرمائی ہیں اور ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ واقعہ کہ حضور علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور حضور نے ایک اپنے صحابی کو دیکھا جو یہ دعا نماز کے بعد یہ دعا پڑھ رہا تھا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو صحابی یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ رہا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اب اس کو جو کچھ بھی یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے پر قادر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور وہ عطا فرمائے گا۔ یعنی ہر کام کے اندر کامیابی مل جائے گی۔ اسے پڑھنے والا زندگی کے متعلق کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو پڑھے گا تو ہر جگہ کامیاب ہوگا۔ کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کوئی کیس چل رہا ہے، آپ اس کے اندر تاریخ پر تاریخ ڈلتی جا رہی ہے، اس کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نے کسی جگہ کوئی امتحان دیا ہے، کوئی آپ کا کوئی اسکول کا امتحان ہے، کوئی جاب کا امتحان ہے، کسی اور جگہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، اس عمل کو آج کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی کامیابی مل جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پیش نظر کوئی خاص مقصد ہے، مراد ہے، اس کو پڑھے گا تو وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ ایسے کسی اور کوئی کام مشکل آ گیا ہے، پورا نہیں ہو رہا، اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا وہ کام بھی پورا ہو جائے گا۔ زندگی کی مطلب کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس عمل کے سے روکا ہو، یہ اس عمل سے تمام بند راستے کھل جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، شیطانی وسوسوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ رنج و غم کا یعنی کہ جو شخص ہر وقت رنج اور پریشان میں کوئی ادھر پریشان میں رہتا ہے، وہ شخص پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ ضرور بضرور ہمیشہ خوش ہوگا اور اس کے غم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ اگر میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ وہ بندہ عمر بھر زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے دوستو اسی طرح اس عمل کی ترتیب کو سمجھتے ہوئے آپ نے وہ کلمات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش کرتا ہے۔ کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی یہ سہانی گھڑیاں ہیں، اس کا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور اس کے اختتام پر ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو ضرور ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غنی ہے، مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دستے نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کر سکتی ہے، وہ جس بندے کے لیے چاہے وہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کن پس ہو جا، وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز کر دیتا اس بندے کو جو اس کا ہو جاتا ہے، اور ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے۔ اپنے جود و کرم اور فضل سے وہ سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ انسان میں وہ قناعت پیدا کرتا ہے اور دوسرے لوگوں سے اس کے اندر احساس ہمدردی بھی پیدا ہو جاتا ہے جب وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اب یہ اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے، یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کلمات کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم بڑے ہی ایک اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو دونوں اسماء مبارکہ ہیں نا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جلالی کیفیت رکھی ہے کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے اس کے اوپر ایک ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے، اس کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے، ہمیشہ ہر شخص اس کے ساتھ پھر ادب سے پیش آتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ جس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اگر اس کی عزتیں بحال نہیں ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ اس کی عزت کو بھی بحال فرما دے گا۔ اور ان کلمات کو 41 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا رافیو، یا رافیو، یا رافیو، یا رافیو، اے بلند، اے بلند، اے بلند۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ یہ بلندی رزق میں ہے، یہ بلندی عزت میں ہے، یہ بلندی شہرت میں ہے، یہ بلندی کاروبار میں ہے، یہ بلندی امتحانات میں ہے، یہ دنیا کے ہر شعبے میں بلندی کا تصور ہے۔
تو ہر شعبے میں ہی اللہ تعالیٰ تمہیں بلند و بالا رکھے گا اور مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ تو کیونکہ رحمت والی یہ گھڑیاں آپ کو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جن کو یہ عمل بھی نصیب ہو جائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی اگر ابھی تک آپ پہلے عشرے کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس یہ ابھی سنہرا موقع موجود ہے، آپ جلدی سے اس عمل کو کر کے اس ماہ رمضان کی یہ ساری پہلے عشرے کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلا عشرہ اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اب وہ دعائے خاص میں آپ کو بتانے لگا ہوں دوستو، یہ جو اسم مبارک میں آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، یہ اسم مبارک آپ نے صرف اور صرف 20 بار 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے وہ خاص دعا پڑھنی ہے جو آپ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اپنی حاجت کو۔ لیکن یہ سارا عمل آپ نے اپنی حاجت کا تصور کر کے، اپنے مقصد کا تصور کر کے پھر کرنا ہے، ورنہ آپ اس عمل کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ذہن کے اندر کوئی ایسا حرام چیز کا سوال کر لیں یا جو چیز شریعت کے خلاف ہے، جو ایسی چیز ہے اس کے بارے میں ہرگز سوال نہ کریں، جو جائز مقصد ہے اس کے لیے آپ سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ضرور کامیاب ہوں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا بھی آپ نے 20 بار یعنی 20 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ دعا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔